السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد افتخار الحسن۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ڈیرہ غازی خان میں جنوبی پنجاب کا دوسرا کارڈیالوجی، جس کو فتح محمد بزدار کارڈیالوجی آف ڈیرہ غازی خان کا نام دیا گیا ہے۔ ایک بہت اچھی خبر ہے، بہت زبردست خبر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے ساتھ بہت سارے اختلافات ہو سکتے ہیں، بہت سارے گلے شکوے بھی ہو سکتے ہیں، بہت ساری باتیں بھی ہو سکتی ہیں، تنقید بھی ہو سکتی ہے، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو ایک چیز کی داد دینا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار جس کاز پہ بنے تھے کہ یہ ایک پسماندہ علاقے کے ایم پی ہیں اور اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب عمران خان نے بنایا، تو ان کی مشہوری بھی یہ تھی کہ ان کے گھر بجلی نہیں ہے، یہ پسماندہ علاقے سے اس کا تعلق ہے، اور یقیناً اس نے اس بات کا حق ادا کیا ہے اور وہ اپنی پسماندگی دور کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے، دن رات کوشش کر رہا ہے۔ جو مرضی ہم بات کرتے رہیں، جو مرضی تنقید کرتے رہیں اس حکومت پر، عثمان بزدار پر، لیکن جو حقائق ہیں وہ حقائق ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا منصب سنبھالے ابھی 2 سال مکمل نہیں ہوئے، لیکن اگر ان کی پرفارمنس پہ نظر لگائیں، اگر صوبے کی میں بات نہ کروں، صرف ڈیرہ غازی خان کی بات کروں، تو وہ انتہائی قابل تعریف ہے، قابل ذکر ہے کہ انہوں نے 2 سال مکمل ہونے سے پہلے تقریباً 56 ارب روپیہ ڈیرہ غازی خان میں ترقیاتی اسکیموں کے لیے دے دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی رقم ہے۔ یقیناً میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان سے اب تک وہاں بڑے بڑے عہدیدار ہیں، صدر پاکستان بھی وہاں رہے، گورنر پنجاب بھی وہاں رہے، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی وہاں سے تھے، لیکن ان کی پرفارمنس بھی سب کے سامنے ہے۔ لیکن عثمان بزدار نے جس دانشمندی، جس عقل مندی کے ساتھ، آہستہ آہستہ خاموشی کے ساتھ انہوں نے جو ڈیولپمنٹ کی ہے، یہ جو کر رہے ہیں، اس کو داد دینا انتہائی ضروری ہے۔ عثمان بزدار کا تعلق جس بھی قبیلے سے ہے، وہ سردار ہیں یا غریب ہیں یا جو بھی ہے، اس کی وہاں پر بہت ساری مخالفت بھی ہے، کیونکہ بہت بڑے بڑے سردار وہاں موجود تھے جو اس بات کو برداشت نہیں کر رہے، ہضم نہیں کر رہے کہ عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب کیسے بن گئے، کیونکہ بڑے بڑے سردار وہاں موجود ہیں، وہاں فیوڈلزم ہے، بڑے بڑے جاگیردار ہیں، بڑے بڑے قبائل ہیں، قبائل کے چیفز ہیں۔ عثمان بزدار بھی اپنے ایک قبیلے کا چیف ہے، لیکن اس نے جس طریقے سے خاموشی کے ساتھ اس پر بڑی تنقید ہوئی، بڑی باتیں ہوئیں اور ابھی تک بھی ہو رہی ہیں، میڈیا بھی کر رہا ہے، اپوزیشن بھی کر رہی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پارٹی کے اندر بہت بڑے لوگ جو ہیں وہ بھی اس کے مخالف ہیں اور اس کے خلاف ہمیشہ سازشوں میں مصروف رہے ہیں، اور ہر مہینے یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ اگلے مہینے عثمان بزدار نہیں ہوں گے، عثمان بزدار ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ جو وہ کام کر کے جا رہے ہیں، ان کا نام، ان کے خاندان کا نام اور ان کے والد کا نام اب ہمیشہ رہے گا۔ عثمان بزدار نے جس طرح اپنے والد کے نام پر کارڈیالوجی ڈیرہ غازی خان میں جس کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے، یقیناً یہ صرف ڈیرہ غازی خان کے عوام کے لیے نہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جنوبی پنجاب کا ایک بہت بڑا علاقہ وہ اس سے مستفید ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کا ایک بہت بڑا علاقہ وہ مستفید ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کا علاقہ ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر آپ جہاں تک چلے جائیں، یہ سارا علاقہ ڈیرہ غازی خان سے مستفید ہوگا، اور اس کا فائدہ بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کو نہیں ہو رہا اور صرف ڈیرہ غازی خان کو ہو رہا ہے، تو یہ بھی کہنا غلط ہے، کیونکہ ڈیرہ غازی خان اگر کارڈیالوجی سینٹر بن رہا ہے تو ملتان کا جو کارڈیالوجی سینٹر ہے، جہاں لوگوں کو مہینوں ٹائم نہیں ملتا، ایک بہت بڑا رش ہے، تینوں صوبوں کے لوگ صرف ملتان آتے ہیں، تقریباً 6 کروڑ سے زیادہ آبادی تو صرف جنوبی پنجاب کی ہے، پھر سندھ کے لوگ بھی یہاں آتے ہیں، بلوچستان کے بھی آتے ہیں، خیبر پختونخوا کے بھی آتے ہیں، تو اس کے لیے صرف ایک کارڈیالوجی سینٹر ہے ملتان میں۔ تو یقیناً جو یہاں حالات ہوتے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہوتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، کس طرح لوگوں کو مہینوں ٹائم نہیں ملتا، ان کی باری آنے تک بہت سارے ایسے مریض ہیں جو زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ اب عثمان بزدار نے جو اس خطے کے عوام پر احسان کیا ہے، اس کا داد دینا بہت ضروری ہے۔ عثمان بزدار نے فوری طور پر جو یہاں پر ہسپتال بنایا جا رہا ہے کارڈیالوجی سینٹر، اس میں 100 بیڈز ہیں اور اس کے اوپر 4 ارب روپیہ جو ہے وہ خرچ آ رہا ہے۔ ابھی یہ پہلا پلان ہے، اس کے بعد پھر یقیناً اس کی ایکسٹینشن بھی ہوگی، اس کو مزید بڑھایا جائے گا، کیونکہ 100 بیڈز بہت کم ہیں، لیکن نہ ہونے سے تو بہتر ہیں۔ جو لوگ بیچارے ملتان پہنچنے تک راستے میں ہی دم توڑ جاتے ہیں، یہ تو میں صرف ڈیرہ غازی خان یا راجن پور کی بات کر رہا ہوں، جو بلوچستان سے آتے ہیں، جو خیبر پختونخوا سے آتے ہیں، وہ تو شاید ڈیرہ غازی خان بھی نہ پہنچ سکتے ہوں اور راستے میں ہی دم توڑ جاتے ہیں۔ دیکھیں، ملتان میں
جو عثمان بزدار صاحب یقیناً ملتان والے کارڈیالوجی سینٹر پر بھی ضرور نظر ثانی کریں گے، کیونکہ ایک پروجیکٹ ہے پچھلے 4 سال سے چل رہا ہے جو ملتان کی ایکسٹینشن تھی وہ ابھی تک مکمل نہیں، اس کی بھی تکمیل ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ پیسہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے جا چکا ہے، لیکن ابھی تک اس کا جو فیز 2 ہے وہ کنسٹرکشن پہ آ کے رک گیا ہے، کام اس کا مکمل ہو تاکہ یہاں پر بھی جو مسائل ہیں اس میں بھی خاصی جو ہے وہ کمی واقع ہو سکے۔ عثمان بزدار کے حوالے سے میں بات کروں، عثمان بزدار کے پھر بات کرتا ہوں، عثمان بزدار جنوبی پنجاب کے جو پسماندگی تھی اس کو دور کرنے کے لیے خاموشی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، نہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے، نہ جھوٹا وعدہ کیا ہے، نہ جھوٹی بات کی ہے، نہ جھوٹا لارا لگایا ہے کہ میں کام نہیں کر سکتا۔ اگر جو لوگ یہ کہتے ہیں تو وہ اب ڈیرہ غازی خان جائیں اور وہاں دیکھیں کہ کن کن منصوبوں پر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ باقی منصوبوں کی تو شاید میں ابھی تعریف کرنے کے قابل نہیں، کیونکہ میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے، لیکن کارڈیالوجی کے حوالے سے عثمان بزدار کا میں سمیت جنوبی پنجاب کے تمام عوام مشکور ہیں۔ اللہ حافظ۔ اگلے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔